الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومهما ولا دماؤهما ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم شروع ہوتا ہے تو وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. لیکن اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز دونوں ہی قربانیوں سے ہوگا. ہمارے سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے، سال کا آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کہتے ہیں کسے؟ قربان اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، وہ جان، مال، عزت و آبرو، شہرت، کاروبار، وطن، جو کچھ بھی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے اسے قربانی ہے. جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کی رضا کی خاطر ہو اسے قربانی ہے. اب یہ جو قربانی کا اسلامی تصور ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ حضرت انسان کی تخلیق پرانی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں پہلی قربانی ہوئی. وہ کیسے ہوئی کہ آپ کے دو صاحبزادے قابیل اور حابیل وہ ایک بات پر جھگڑ پڑے. بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی ایک دو اولادیں صبح پیدا ہوتی دو شام میں پیدا ہوتے، لڑکی لڑکا صبح، لڑکی لڑکا شام. پھر اگلے دن یہ اللہ کی طرف سے جوان ہو جاتے تو جو صبح والی لڑکی اس کا شام والی لڑکے سے شادی، شام والی لڑکی کی صبح والی لڑکے سے شادی، یعنی سکی بہن سے نہیں کر سکتے. لیکن قابیل نے اصرار کیا کہ میں اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کروں گا، اور اسے اس معاملے میں اپنے بھائی حابیل سے حسد پیدا ہو گیا. آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اور بہت کوشش کی اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس نے دل میں بات رکھی. اور ایک دن آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، تم اگر اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہو نا تو اللہ کی راہ میں قربانی کرو. اس وقت میرے مالک نے سسٹم بڑا عجیب سا بنایا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو کچھ لے جاتی تھی. اب حابیل نے ایک مینڈا ذبح اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، لا کر میدان میں رکھ دیا. اس کے بعد فصلیں بہت تھی، وہ فصلوں کی جتنی بھی پیداوار تھی وہ لایا اور اللہ کی راہ میں قربان کے لیے میدان میں رکھ دیا. آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا مینڈا قبول کیا، اسے اونچا کر دے گئی، گویا اسے قبول کر لیا. قابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں ہوئی. اس کا اس سے بڑا دکھ ہوا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. اس کا اسے دکھ تھا کہ اگر وہ موقع میں رہا، موقع کی تلاش میں، بالآخر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ دنیا کا پہلا قتل، انسان کا پہلا قتل. اور انسان کا جاہل اور بے بس تھا، اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اب اس کے ساتھ کیا
نے کعبہ بھیجا، قرآن نے ہمیں بتایا، اس نے آ کر کے دو لڑے، ایک مر گیا، اس نے کھڈا کھودا، اس نے دفن کر دیا، اس نے کہا دیکھو اسی ایک کعبہ نہیں کرنا، افسوس بھی کیا اور اس کے بعد اسی طرح سے کیا۔ ان کی یہ جو قربانی ہے اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں پڑھ کر سنا دیجیے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ قرآن کہہ رہا ہے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر انہیں پڑھ کر سنائیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا قال لأقتلنك، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، دھمکی دے دی اسی وقت، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو یہاں اس نے کہا انما يتقبل الله من المتقين، بھائی اللہ تعالیٰ تو اسی کی قربانی قبول کرتا ہے، تو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میری قربانی قبول کر کے یہ بتا دیا کہ میں حق پر ہوں اس معاملے میں، میری حقانیت، میری سچائی کی تصدیق اللہ نے کر دی، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ پہلی قربانی تھی جو انسان نے اللہ کے نام میں اللہ کی موجودگی کے لیے پیش کی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پھر کرتے چلے آتے تھے، سنت قائم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں، کام شروع کیا، نبوت کا، رسالت کا، تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا، تو بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک سال بچہ عطا فرما، رب هب لي من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے ایک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ بعد لوگوں نے کہا 86 بعد 90 بارہ بڑھاپے کی عمر میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام خواب دیتے ہیں، اور خواب یہ دیتے ہیں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھ میں غیب سے آواز آ رہی، اللہ کے نام میں قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اونٹ بہت زیادہ تھے، انہوں نے اونٹ قربان کر دیا۔ اگلے دن پھر خواب آیا، ارے اللہ کے نام میں قربانی کرو۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کم تھے اونٹ، یہاں پر ڈبل تعداد میں اونٹ اور قربان کر دی۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ نہیں، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے نام میں قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذہن اسی طرف گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ خواب ہے نبی کا، اور قرآن نے اس کو بیان کر کے اس کی تصدیق کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کے مطابق تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کے لیے قربان کرنے کے لیے ذہن بنا لیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار اسی سے ہے، اور یقیناً اولاد سے انسان کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ انسان جتنی بدماشی کرتا ہے، چوری ڈاکے کرتا ہے، سب اولاد کے لیے کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا، اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا، رشوت کا وعدہ کر کیا، لیکن جب اولاد نے تیری کا ناچ نچایا، ذلیل و رسوا کیا، تو گلیوں میں اولاد کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہا، رونے لگا اور مجھے کہا میں نے سب کچھ ان کے لیے کیا لیکن میری عزت خاک میں ملا دی۔ اس نے اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ میں اگر حرام کی لیتا رہا تو ایک کے لیے لیتا رہا، اور آج مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں اکثر اس لیے سنایا ہے، انسان اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، انہی کے لیے چوریاں بھی کرتا ہے، انہی کے لیے ڈاکہ بھی مارتا، ملاوٹ بھی کرتا ہے، سود بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن یہاں خواب پر قربان نہیں ہوئے، یہ نبی ہے، عام آدمی کا خواب نہیں ہے۔ حضرت عامر
کہتے ہیں کہ میں نے عمیر بن عمیر سے یہ بات سنی ہے. کیا کہتے ہیں؟ قال عمرو سمعت عمیر بن عمرو بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی. حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے عمیر بن عمیر سے یہ سنا ہے، یہ صحابی ابو تابعین، میں نے ان سے سنا کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. یعنی انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. اس سچائی اور اس حقیقت کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہتے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ مشورہ اگر وہ اس کی تصدیق نہ کرتے تو شاید وہ قربانی نہ کرتے. نا اصل میں یہ جو اس کی سعادت مندی تھی اس کا اظہار چاہتے ہیں، ورنہ وہ تو ارادہ کر چکے تھے. تو قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انہوں نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام دیکھیے پیغمبر پیدا ہوتے ہی پیغمبر ہوتا ہے. اعلان نبوت اور رسالت تو بعد میں ہو سکتا ہے 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، لیکن نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا. تو نبی کا بیٹا ہے، نبی ہی ہے اور نبی ہوا بعد میں. تو جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر. والد گرامی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجھے صبر والا پائیں گے. یعنی میں خدا کی راہ میں اپنا گلا بڑے صبر سے کٹاؤں گا اور بالکل چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، اور بالکل میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا. اور ایسا بھی ہوا. انہوں نے جب اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، ان کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی، چھری بھی تیز کر لی، لٹا بھی دیا اور جلا دی چھری، پر وہ میرا مالک ہے. اس نے جبرائیل کو بھیجا چھری کٹنے سے پہلے، گردن کٹنے سے پہلے مینڈا جنت سے لایا اور وہاں رکھ دیا. ذبح ہو گیا، پٹی کھولی، دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور دوبارہ ذبح ہو گیا. اب یہ قربانی اللہ کے راہ میں بہت بڑی آزمائش ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش پر پورا اترنے کی نبی اللہ تعالیٰ نے خود قد صدقت الرؤیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنين. ہم نے تجھے اپنا نبی بنایا ہے تو اسی لیے یہ ہم تجھے محسنین میں سے، نیکوکار میں سے تجھے بنایا. وہ نبی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا. اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی قربانیاں کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ قربانیاں حضور کے لیے کرتے تھے. وہ قربانیاں اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے کرتے تھے. ہندوستان میں بھی انسان کی بلی چڑھائی جاتی ہے. مصر میں بھی انسان پر کے خواتین کی اسپیشلی قربانی کی جاتی تھی، تب جا کر ان کا دریا نہیں بہتا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کی سنت کو عام کر دیا. اتنا عام کر دیا کہ اپنی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے ہر سال، جب تک مدینہ میں رہے کوئی ساتھ خالی نہیں، اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہی وجہ ہے کہ جب قربانی کو اتنی اہمیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ نے پوچھا عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی. حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت و ابیکم ببراء
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے. فرماتی ہے ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ عز وجل من حراقۃ الدم. فرماتی ہے کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں اس عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا جو خون بہایا جاتا ہے. یعنی خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو محبوب کوئی عمل نہیں. کیوں؟ انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واظلافها واشعارها. کیونکہ یہ قربانیاں قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گی. اور ان الدم لیقع من اللہ عز وجل بمکان قبل ان یقع علی الارض. اور یہ جو خون ہے قربانیوں کا، یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو تم اپنے نفس کو اس سے پاک کرو، خوش کرو. یعنی قربانی جو ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب قربانی کرو تو خوشی خوشی کرنی چاہیے. تنگ ہو کر، پریشان ہو کر پیسے خرچ ہو جائیں گے، اتنے پیسے یہ نہیں. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی خوشی جتنے پیسے خرچ کر سکتے ہو خوشی خوشی کرو. اللہ کی رضا کی خاطر یہ پیسے خرچ کرو. تو اس طرح سے یہ قربانی کی ترغیب دی گئی ہے کہ قربانی ضرور کرنی چاہیے. جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے. اب یہاں پر میں ایک بات قربانی کے حوالے سے بتا دوں. ایک یاد رکھیے کہ بعض ایسے فرقے ہیں جن کے یہاں قربانی کا حصہ ملانے کے لیے کوئی قید نہیں. 10,000 کی قربانی آتی ہے تو 1,000 ملا کے 10 آدمی شریک ہو جائیں، یا 500 روپے ملا کر کے 20 آدمی شریک ہو جائے. وہ کہتے سب ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں. سنت یہ ہے کہ ایک جانور جو چھوٹا ہو وہ ایک آدمی کی طرف سے، اور جو بڑا ہو اس میں 7 سے زیادہ حصے شامل نہیں ہو سکتے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ 7 میں سے کوئی دے دے 1,000 روپیہ اور کوئی دے دے 10,000 روپیہ. نہیں، سب کو برابر برابر اور ایک حصہ اسے خریدنا ہو. آدھے حصے کے پیسے دے کر کوئی قربانی میں شامل نہیں ہو سکتا. سب کی قربانی ضائع ہو جائے. یہ بات یاد رکھیں. دوسرا یہ کہ ایک گھر میں افراد ہیں بہت سارے، اب پیسہ سب کماتے تو 2 بات، وہ ایک جانور لائے اور سب کی طرف سے قربان کرتے اور یہ سمجھے کہ گھر والے کی طرف سے قابل پیسہ پہنچے نہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ آزادانہ اپنے پیسے کماتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، تو سب صاحب نصاب میں ہر آدمی الگ اپنی قربانی کرے گا. ہاں حصہ پورا خرید سکتا ہے، یہ بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب آدمی کما رہے ہوں اور بس ایک آدمی کی طرف سے بس قربانی گھر پر کی طرف سے ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جتنے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں ان سب پر الگ الگ قربانی کرنے والی. دوسرا یہاں جب قربانی ہوتی ہے کہ موقع پر خاص طور تو پھر نور علم اور فکر اسلامی اور دینی اقدار سے نابلد لوگ دہلیت اور نیچریت کے مارے ہوئے وہ جب مسلمانوں کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں جانوروں پر بڑا ترس آتا ہے. لیکن ان کا یہ ترس جھوٹا ہے اور وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پیسہ جو یہاں خرچ کر رہے ہیں قربانی پر، جانوروں کو بھی مار رہے ہیں، یہ پیسہ اپنی زندگی کو دیں گے، کپڑے پہنانے، کھانا کھلانے، شادی کرانے. یہ ان کی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مال ضائع ہوگا. لیکن یاد رکھیے اگر یہی بات ہے وہ یوں بھی ڈراتے ہیں دیکھو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ اسلام جو ہے یہ بھی جانوروں کو قتل کرتا ہے اور قتل کے لیے اکساتا ہے. یہ تو واقعی حکمت تو ہے. آپ نے ہاتھ سے
جو روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں، مختلف جانور، اس میں اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، اس کے علاوہ مچھلی اور پتہ نہیں کیا کیا جانور شامل ہیں، کیڑے مکوڑے بھی شامل ہیں۔ وہ جو ہر روز تقریباً 55 کروڑ جانور، 55 کروڑ جانور وہ ایک دن میں ساری دنیا میں ذبح ہوتے ہیں۔ سال کا آپ اندازہ کر لیجیے کتنے ارب، تقریباً 54 ارب بنتا ہے۔ ایک سال میں 54 ارب جانور ذبح ہوتا ہے۔ اس پر آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ فوجی اپنا سوکھنے والا کتا 6-7 سال کے بعد اس کی سرحد پوری ہو جاتی ہے، اسے مار کے دفن کر دیتے۔ ریس میں بھاگنے والے گھوڑے دنیا بھر میں ہار جائیں تو انہیں گولی مار کے مار دیا جاتا ہے، بیمار ہو جائیں تو مار دیا جاتا ہے۔ اس پر آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسپین میں بل فائٹنگ ہوتی ہے، اس میں جانور کو مار دیا جاتا ہے، اس پر آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ساری دنیا میں تقریباً 1 ارب 80 کروڑ لوگ ہوتے ہیں مسلمان، ان میں سے بھی اوسط ایک اگر آپ لگائیں، یعنی ایک قربانی، اور اکثر کے اوپر تو قربانی ہوتی نہیں، یعنی 2% عورتوں پر قربانی نہیں، غریبوں پر قربانی نہیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان پر قربانی نہیں ہے، تو تیسرا حصہ سمجھ کے قربانی کرتا ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 35 کروڑ یا 40 کروڑ لوگ، چلیے زیادہ کر لیجیے 50-60 کروڑ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو 50 یا 60 کروڑ جانور جب کرتے ہیں سال ڈیڑھ میں، اس پر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور سارا سال جو 54 ارب جانور کٹ گئے اس پر آپ کو کوئی غم نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو جانوروں سے اتنی ہمدردی ہے تو یہ جو روزانہ کٹنے والے 50-55 کروڑ جانور ہیں ان کے لیے بھی تو آواز بلند کرے گا۔ لیکن اسلام اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ جانور قربان کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور اس لیے ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ قربانی صرف تمہارے اوپر ہی واجب نہیں کی گئی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تاکہ اس پر اللہ کے نام لے، جو جانور اللہ نے انہیں دیے ہیں ان پر اللہ کا نام، یعنی اللہ کا نام بھی بلند کریں، اللہ کے نام سے جانور کو بھی ذبح کریں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ اس کا خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارا تقویٰ چاہیے اپنے اندر، کہ تم کتنے خلوص کے ساتھ جانور کو ذبح کریں۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جانوروں کو ہم نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کر دیا، بڑے سے بڑا جانور، گرانے قسم کے بیل، یہ سب آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ لیٹ جاتے ہیں۔ اب تو ایسے جانور بھی دکھائے جانے لگے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ تیری قربانی ہونے والی ہے، لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ سَخَّرَهَا لَكُمْ، ان کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیوں؟ تاکہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں قربانی کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر اسی لیے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے میرے حبیب ان میں سے جو اچھے اور نیک لوگ ہیں انہیں خوشخبری سنا دی، تاکہ کہ اگر تم نے خود اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے تو اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ یہ خوشخبری۔ اب ہماری یہ اندر کی طبیعت بھی، مزاج بھی ایسا ہے، قرآن کے ساتھ حدیث سن لیں تو ہمیں اور تسلی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، عمل کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں میں قریب نہ آئے. جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اندازہ کیجیے کہ اللہ کو اس کی شکرانے کی نماز بھی قبول ہے. یہاں آؤ بات اللہ نے تجھے پیسہ دیا تجھے جانور قربان نہیں کیا, میرے رسول کی سنت کو زندہ نہیں کیا, اللہ کے حکم پسند کے رب کا ملحق اللہ کے اس حکم کی بھی نافرمانی کی تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے. ومن وجد ساعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا. تو جس کو اللہ وسعت عطا فرمایا وہ قربانی نہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ ہماری قربان گاہ کے پاس نہ آئے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع وقرأت بينهن. سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ازواج مطہرات میں سے جنہوں نے بھی عمرہ ادا کیا ان کی طرف سے سید عالم نے ایک گائے ذبح فرمائی. یہ گائے ذبح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا, یعنی گائے کی قربانی سنت ہو گئی, مشروع ہو گئی, ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اور آپ کو یہ آسانی ہوئی ہے اگلی حدیث سے پتہ چلے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کی قلت ہو گئی, اونٹوں کی قلت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ان ينحروا البقر, فرمایا گائے کو ذبح کرو بھائی, گائے کی قربانی کرو, تاکہ اونٹ جو اس وقت مال برداری کے کام آتے تھے, سفر کے کام آتے تھے, تاکہ وہ بچ جائیں, بچے رکھیں اور اس کام کو پورا کریں, جنگ میں بھی استعمال ہوتے تھے. تو فرمایا گائے کو ذبح کرو. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر عن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم في حجۃ الوداع بقرۃ واحدہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مومنین سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی آل کی طرف سے ایک گائے ذبح کی, اپنی آل کی طرف سے, آل محمد کی طرف سے. اب دوسری روایت سے یہ ثابت ہے کہ یہاں آل سے مراد ازواج مطہرات ہے, جیسے کہ پہلے حدیث میں ہوئی کہ آپ نے عمرہ ادا کرنے والی اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی. تو یہاں ایک تو مراد یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آل کی طرف سے قربانی آپ نے کی ہے تو یہ سنت جاری فرما دی کہ میرے ازواج کی طرف سے, میری اولاد کی طرف سے بھی تم قربانی کیا کرو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باع جلد اضحیته فلا اضحیۃ له. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قربانی کے جانور کی کھال بیچ دی اس کی قربانی نہیں, یعنی قربانی کے جانور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, اس کی خون سے, اس کے بال سے, اس کی کھال سے, اس کی خون سے, اس کی ہڈی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا. سب پتہ ہے کہ آپ نے قربان, ہاں گوشت اس کا ضرور آپ پا سکتے ہیں, ہاں کھال کو اگر اپنے استعمال میں لائیں یوں اس کا مسلح بنا لیں یا پھر آپ اس کا جو ہے نا کوئی لوٹا بنا بنا لیں تو یہ جائے گا درست. مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ میرے والد گرامی نے ہم چھوٹے تھے دبا ذبح کیا تو اس کی کھال کو مسلح بنا لیا, اس مسلح پر مجھے نماز پڑھنے کی نشان پا. تو اس کا مطلب یہ کہ قربانی کے جانور کی کھال کا مسلح بنا لو تو یہ جائے گا درست ہوگا. اب آپ نے خود یہ سماعت فرما لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی طرف سے بھی قربانی فرمائی, اور جو قربانی نسخ کے بغیر نہ
ہمارے رب کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی. ایک بڑی بات. دوسری، کیونکہ اس مہینے میں تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں تو اس حوالے سے بھی کل پاکستان میں 9 ذی الحجہ، پاکستان میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے کل فجر سے لے کر کے پھر 13 کی شام عصر تک ہمیں 5 دن تک تکبیرات تشریق کہتے ہیں. یہ ہے کیا؟ تکبیرات تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دفعہ کہنا واجب، 3 دفعہ کہنا افضل. اور ان پر واجب نہیں، ان پر واجب ہے جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی، ان پر واجب. امام صاحب پر بھی مقتدیوں پر بھی واجب. اگر امام بھول بھی جائے تب بھی مقتدیوں کو ضرور یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، پھر اس کو بھی یاد آ جائے گا وہ ہر کسی پر یہ واجب ہے ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. اور جو ایک تو یہ ایام تشریق کے حوالے سے یہ بات، اور دوسری یہ بات بھی آپ کو خدمت میں عرض کرنی ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس کو ہم نے یہاں پر 7:30 بجے رکھا. بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بجے تک تشریف لائیں تاکہ اپنے وقت پر نماز عید ادا کریں تاکہ اس کے بعد پھر قربانی کی مناسب ادا کیا جائے. اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق